أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو کفار، جو قریش، جو قرآن مجید کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے اللہ جو ہے وہ بطور گواہ کافی ہے کہ وہ سب جانتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات سے وہ واقف ہے، ہر چیز اس کی نظر میں ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے. لہذا وہی رب ہے کہ جو جانتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ کس نے نازل کیا اور قرآن جو ہے وہ کون سی کتاب ہے. لہذا یہ جو ان کے اعتراضات ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو ہے وہ باخبر ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اور جو لوگ جو وہ کفر کے اوپر، باطل کے اوپر انہیں اعتماد کیا اور اللہ کے آیات کا، اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ جو ہے وہ گھاٹا پانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل کے اوپر، گناہ کے اوپر، طاغوت کے اوپر، شیطان کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو یہ لوگ کیا ہے، یہ لوگ خسارے کے اندر، گھاٹے کے اندر ہیں کہ یہ محض دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. تو گویا ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے ہیں. یعنی کل قیامت والے دن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. دنیا کا وقتی فائدہ تو اٹھا لیں گے، لیکن کل قیامت کا جو وقت ہوگا اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور انہیں جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، جلدی مچاتے ہیں. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر ہم نے اس کا وقت معین نہ کیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور ان کے اوپر ضرور جو اچانک آ جائے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہ چلے گا. یعنی کفار مکہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام سناتے، عذاب والی آیات سناتے اور ان کو جنت اور جہنم کے تذکرے سناتے اور عذاب کے بارے میں کہتے، تو وہ پھر کہتے کہ آپ جس عذاب کو روزانہ ہمیں جب وہ دھمکی دیتے ہیں وہ عذاب جو ہے وہ آپ لے آئیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے لیے وہ عذاب لانا کوئی مشکل بات نہیں، لیکن یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ ہر قوم کو ایک خاص وقت تک مہلت دی جائے، ایک خاص وقت تک ان کو جو ہے وہ وقت دیا جائے، مہلت دی جائے کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو لوگ کچھ لوگ جو وہ راہ راست پر آ جائیں.
ورنہ اگر اللہ عذاب لانا چاہتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کی ایک حکمت ہے، مشیت ہے کہ وہ ہر گناہگار شخص کو، ہر باغی شخص کو اللہ کی ذات بار بار جو ہے موقع دیتی ہے تاکہ وہ شخص جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے، اور اگر اس کے بعد بھی وہ راہ راست پر نہیں آئے گا تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ اچانک آ جائے گا عذاب اور انہیں اس کے بارے میں خبر تک نہ ہوگی۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جو جہنم ہے، بے شک جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرا کیے ہوئے ہے کہ گویا جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں، تو جہنم ان کے اوپر گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے اندر جو چند دن انہوں نے گزارنے ہیں، لیکن پھر جو ہی موت آئے گی تو پھر وہ عذاب کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو اس لیے جہنم کے گھیراؤ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ عذاب کی جو ہے وہ جلدی مچا رہے ہیں۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اور جس دن عذاب ان کو ڈھانپ لے گا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو کہ جو تم عمل کرتے تھے، اب عذاب کا مزہ چکھو کہ جو تم جو ہے وہ اعمال کرتے تھے۔ کہ گویا جہنم کا عذاب اور اس کے علاوہ جو ان کے اوپر عذاب کا ڈھانپنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر طرف سے عذاب کی پکڑ کے اندر آ جائیں گے، اللہ کی پکڑ کے اندر آ جائیں گے، اور پھر وہاں سے ان کے لیے نکلنے کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں ہو۔ تو اس لیے اس وقت پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو ذرا مزہ عذاب کا کہ جو تم دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے، باغی بنے ہوئے تھے، اب جو تمہیں سزا ملے گی وہ وہی سزا ملے گی کہ جو تم دنیا کے اندر اعمال اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، لہٰذا تمہارے اعمال وہ جو سب سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو وہ ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ ظاہر ہے دنیا کے اندر آج بھی عذاب مختلف شکل کے اندر آ رہے ہیں۔ انسان کو اگر وہ اللہ کے احکامات کا باغی ہو جائے گا، بغاوت کرے گا، ہٹ درمی پر آ جائے گا، تو پھر وہ ایک نہ ایک دن وہ عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اب وہ عذاب اجتماعی بھی ہو سکتے ہیں اور انفرادی بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی انسان کسی مشکل میں پھنس سکتا ہے، کوئی ایسی بیماری بھی اس کو لگ سکتی ہے، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو ہر وقت جو اللہ کا خوف اور ڈر ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہوگا، تو وہ تب جا کر اچھے اعمال کرے گا۔ آخرت کی فکر ہوگی تو تب جا کر وہ اچھے اعمال کرے گا، ورنہ اگر دنیا کی لالچ کے اندر ہی لگا رہا تو پھر یہ دنیا بھی ہاتھ نہیں آئے گی اور آخرت بھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس لیے قرآن مجید کے مطابق چلنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت اور طریقہ ہے اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو تب جو ہے وہ ہماری کامیابی ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔